بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 9، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چھپی ہوئی چیز کو اور ہر ظاہر چیز کو، سب سے بڑا عالی مرتبہ ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ الغیب اور شہادہ کی تشریح سورہ جن میں ہم نے بیان کی ہے آگے۔ الکبیر وہ ذات جو ہر چیز سے بلند و برتر ہو، المتعال جو اپنی قدر کی وجہ سے ہر چیز سے بلند ہو، یعنی جو بلند مرتبے والی ہو یا وہ مخلوق کی صفت سے بلند ہو۔ ابن کثیر نے وصلاً اور وقفاً ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور رکنے کی صورت میں یا کے اس بات کے ساتھ پڑھا ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعالی، یا کے ساتھ پڑھا، اور باقی قاریوں نے دونوں حالتوں میں یا کے حذف کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعالی۔ رکنے کی صورت میں متعال لام پر جزم دیا جائے گا، ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی انہوں نے صرف لام کے کسرے کے ساتھ پڑھا یا نہیں پڑھی۔ یہ تھی آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ آیت نمبر 10 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اس کے علم میں سب برابر ہے، یکساں ہیں، تم میں سے جو آہستہ بات کرتا ہے اور جو بلند آواز سے بات کرتا ہے، اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت اور جو چلتا پھرتا رہتا ہے دن کے وقت۔ اللہ کے پاس اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، کوئی دل میں بھی بات کرے تو جانتا ہے، کوئی زبان سے کہے تو بھی وہ جانتا ہے۔ سارب سربا سروبن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے ظاہر ہونا، سریبا یسربو۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی راستے پر ظاہراً دکھ کر چلنے والا ہوتا ہے، اور سرب راستے کو کہتے ہیں۔ قطعی فرماتے ہیں سارب من نہار سے مراد اپنی حوائج و ضروریات میں تصرف کرنے والا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نکلنے والا مراد ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 340۔ اس کا عطف من ہوا مستقفم پر ہے۔ اس صورت میں من 2 کے معنی میں ہوگا، گویا یوں فرمایا کہ تم میں سے دونوں برابر ہیں، چھپنے والا بھی اور دکھنے والا بھی، ظاہر ہونے والا بھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت میں مذکور شخص سے مراد کون مراد ہے؟ اس آیت میں رات میں چھپ کر گناہ کرنے والا ہے۔ جو دن کے اجالے میں گناہ کرے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ کر بدکاری کرے، گناہ کرے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ جو دن کے وقت جب باہر نکلتا ہے تو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میں گناہ سے بری ہوں، اندھیرے میں گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ان دونوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 340۔ اس معنی کے اعتبار سے اس کا عطف مستقفم پر ہوگا، اور من سے مراد ایک شخص ہوگا جو مختلف صفتوں سے متصف ہے، جس کے اندر کئی صفتیں ہیں، یعنی اللہ کے پاس یہ سب برابر ہیں۔ مخلوق جو ظاہر کرتا ہے اس کو جانتی ہے، لیکن جو چھپاتا ہے اس کو جان نہیں سکتی، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرنے والے کو وہ جانتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ انسان کے لیے یکے بعد ایک کے بعد دیگر آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، وہ نگہبانی کرتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک وہ لوگ خود اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سوء تکلیف پہنچانے کا، یعنی عذاب پہنچانے کا، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اسے، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ لہو میں ضمیر کا مرجع من ہے، سواء منکم من، اس کی طرف جاری ضمیر، یعنی یا ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ لہو معقبات، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ معقبات یہ معقبتن کی جمع ہے، اور عقب سے مشتق ہے، جس کے معنی یکے بعد دیگر آنا، ایک کے بعد ایک آنا ہے، یا یہ اعتقابات سے مشتق ہے۔ پھر تا کا قاف میں ادغام کیا گیا، اور تا مبالغے کے لیے ہے، یعنی یہ عربی زبان کے قواعد ہیں۔ بعض افعال میں کیسے، جیسے اذکرا زال کا دال میں ادغام کرتے ہیں، تو اسی طرح اعتقبہ سے یہ معقبہ بنایا گیا، اور تا جو لائی گئی ہے اس میں زیادتی بتانے کے لیے۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس کا واحد معقب ہے اور اس کی جمع معقبہ ہے۔
پھر معاقبہ کی جمع معاقبات ہے، یعنی گویا معاقبات جمع کی جمع ہے، جمع الجمع. جیسے کہا جاتا ہے انساوات سعدن و رجالات بکرین، اس کا معنی ہے کہ وہ فرشتے رات دن تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. جب رات کے فرشتے اوپر جاتے ہیں، جیسا کہ آگے غالباً آئے گا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. فرشتے اس وقت آتے ہیں اور پھر کچھ فرشتے چلے جاتے ہیں. پھر عصر میں جو فرشتے رہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں آسمان پر، اور جو فرشتے رات کی ڈیوٹی انجام دینے والے ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. جب رات کے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی فوراً اس کے پیچھے دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، دن میں حفاظت کرنے والے. جب دن کے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ہی رات کے فرشتے آ جاتے ہیں. بس وہ فرشتے بندوں کے اعمال بھی لکھتے ہیں اور ان کی آفات سے حفاظت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انسان کی اہل ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. امام بغوی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن اور رات کے فرشتے تمہارے اوپر یک بعد دیگر ایک کے بعد ایک اترتے رہتے ہیں اور صبح اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں. فجر اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، ڈیوٹی بدلتی ہے. پر جب رات کے فرشتے بلند ہوتے ہیں، یعنی آسمان پر پہنچتے ہیں، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی فرشتے جب آئے فجر کی نماز میں تو اہل ایمان کو نماز کی حالت میں پائے، پھر عصر میں آئے تو بھی نماز کی حالت میں دیکھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس سے واپس ہوتے ہیں تو وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 341. ایسا کیوں کیا؟ بعض مفسرین نے بیان کیا، فرشتوں نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا اللہ نے ذکر کیا تھا تو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی تو زمین میں کیا ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے. تو فرشتوں کے بتانے کے لیے کہ جن کی تخلیق پر تم نے اعتراض کیا تھا یہ وہی انسان ہے جو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے. من بین یدیہ معقبات کی صفت ہے، یعنی وہ رات کو چھپنے والے اور دن کو ظاہر ہونے والے کے آگے آگے بھی ہوتے ہیں وہ فرشتے، اور ان کی دوسری تمام اطراف میں بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کی چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہوئے. یحفظونہ میں ہو ضمیر کا مرجع وہی من ہے، من اثر القول، یا ومن ہوا مستخفٍ باللیل میں من جو ہے، یعنی وہ فرشتے بندے کی آفات سے بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ تقدیر کا فیصلہ نہ آ جائے. جب تقدیر آ جاتی ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مجاہد فرماتے ہیں ہر بندے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کی نیند اور بیداری کی حالت میں جنوں، انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے. کوئی چیز اس کا ارادہ کرتی ہے تو وہ فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ تیرے پیچھے فلاں شے ہے، فلاں چیز ہے. مگر جس چیز کو اللہ تعالیٰ اسے گزن پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو وہ اسے تکلیف پہنچاتی ہے، اس وقت فرشتے اس کو نہیں روکتے. حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 341. کعب احبار فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے پینے اور پیشاب کرنے کے وقت تمہارے قریب ہوتے ہیں تو جن تمہیں اٹھا کر لے کر چلے جاتے. دوبارہ فرمائیے. کعب احبار جو ابتدا میں یہودی تھے، بعد میں حضور پاک علیہ السلام کے دست اقدس پر مسلمان ہوئے، بڑے عالم دین تھے یہودیوں میں. تو کعب احبار جو حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے مقرر نہ کرتا جو تمہارے کھانے پینے اور قضاء حاجت ضرورت سے فارغ ہونے کے وقت تمہارے قریب نہ ہوتے تو جنات تمہیں اٹھا کر لے کر غائب کر دیتے. اللہ. حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 341. یا یہ معنی ہے یحفظونہ کہ وہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. اگر آیت دائیں بائیں نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کے متعلق ہو، یعنی کرامن کاتبین کے بارے میں جو انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اگر ان کے بارے میں یہ آیت ہے تو یہ مطلب ہے. جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یعنی جو کچھ بھی انسان کہتا ہے دو لکھنے والے فرشتے اس کو
कैच कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, दाएं और बाएं से वो उसके अतराफ बैठे हुए होते हैं। इब्ने जुरैज फरमाते हैं यानी वो बंदों के अमाल की हिफाजत करते हैं। मिन अमरिल्लाह के अल्फाज में बाज़ उलमा फरमाते हैं यहफ़ज़ूनहु, वो उसकी हिफाजत करते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये विशिष्ट कौन सी आयत नंबर से शुरू हुई? आयत नंबर 9। इब्ने जुरैज फरमाते हैं यानी वो बंदे के अमाल की हिफाजत करते हैं मिन अमरिल्लाह। अच्छा, ये भी हवाले के लिए देखिए मालिम तंजिल जिल्द 3 सफ़ा 341। मिन अमरिल्लाह के अल्फाज में भी बाज़ उलमा फरमाते हैं ये मुआक़िबात की दूसरी सिफत है। वो फरिश्ते ऐसे हैं जो उसके दाएं बाएं होते हैं, जो उसकी हिफाजत करते हैं, यानी वो अल्लाह के अम्र से, अल्लाह की इजाज़त से, उसके हुक्म से आते जाते रहते हैं। या ये ज़र्फ़ लगू है और यहफ़ज़ूना के मुताल्लिक़ है, यानी वो अल्लाह ताला के उस अम्र की वजह से, अल्लाह ताला के उस हुक्म की वजह से उनकी हिफाजत करते हैं जो अम्र उनके पास हिफाजत करने का आया है। अल्लाह का हुक्म आता है हिफाजत करो तो फौरन फरिश्ते उसकी हिफाजत में लग जाते हैं। या ये माना है कि वो अल्लाह ताला के अज़ाब से उसकी हिफाजत करते हैं, उसके गुनाह के बाद उसके लिए इस्तिग़फ़ार और मोहलत तलब करने के साथ। यानी बंदा जब गुनाह करता है तो फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं ताकि वो अल्लाह के अज़ाब से बच जाए, और अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए ढील मोहलत तलब करते हैं ताकि बंदा अपने गुनाह से बाज आ जाए और संभल जाए। बाज़ उलमा फरमाते हैं यहाँ मिन बमाना अल्बा है, मिन अमरिल्लाह से मरद बि अमरिल्लाह, यानी वो अल्लाह ताला के इज़्न से, उसकी इजाज़त से बंदों की हिफाजत करते हैं। बात फरमाते हैं मुआक़िबात से मुराद वो मुहाफिज, वो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो बादशाह के इर्द गिर्द अतराफ होते हैं और अल्लाह ताला की क़ज़ा के बारे में, अल्लाह ताला के फ़ैसले के बारे में वहम पैदा होने से उसकी हिफाजत करते हैं, उसके दिल में कोई ख्याल आने ना पाए। इमाम बग़वी लिखते हैं बाज़ उलमा फरमाते हैं कि लहू की ज़मीर का मर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मतलब ये होगा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमान की तरफ से आगे पीछे मुहाफिज हैं, आपकी हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अम्र से, अल्लाह की हिफाजत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शैतानों के शर से और रात और दिन के वक़्त हमला आवरों से आपकी हिफाजत करते हैं। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद फरमाते हैं यह आयत आमिर बिन तुफ़ैल और अरबद बिन रबिया के बारे में नाजिल हुई। उनका किस्सा कल्बी ने अबू सालिह के ज़रिए हज़रत इब्न अब्बास से नकल किया है कि आमिर बिन तुफ़ैल और अरबद बिन रबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त सहाबा इकराम के झुरमुट में, सहाबा के मजमे में मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। वो दोनों मस्जिद में आए, लोगों ने आमिर के जमाल को उठ उठ कर देखा, यानी निहायत हसीन व जमील खूबसूरत थे। हालांकि वो काना था, एक आंख वाला था और वो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आमिर बिन तुफ़ैल है जो आपसे मिलने के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे छोड़ दो, यानी इसे रास्ता दो। अगर अल्लाह ताला ने उसकी भलाई का इरादा फरमाया है तो उसे हिदायत देगा, नेक इरादे से आया है तो ठीक है, हिदायत मिल जाएगी। वो बदबख्त आपके करीब आकर खड़ा हो गया और कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमानों को मिलता है वही तुझे भी मिलेगा, और जो मुसलमानों पर अहकाम नाफिज होते हैं वो तुझ पर भी नाफिज होंगे। वो कहने लगा क्या आप अपने बाद विलायत का मामला मेरे लिए कर देंगे, यानी आपके बाद मुझे हुकूमत कंट्रोल खिलाफत देंगे? फरमाया ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह ताला जिसे चाहेगा खिलाफत अता फरमाएगा। मेरे बाद दीन की जिम्मेदारी और तदबीर ममलकत, हुकूमत संभालना, ये जिम्मेदारी अता करना ये अल्लाह के जिम्मे है। उसने कहा सहराओं में रहने वालों पर मुझे हाकिम बना दे, यानी जंगलों में बियाबानों पर रहने वालों की मुझे हुकूमत दे दे, और आप शहरियों को आप संभाल लें, शहरियों पर आप खुद हुकूमत करें। आपने कहा नहीं। उसने कहा मेरे लिए क्या करेंगे? फरमाया मैं तेरे लिए घोड़ों की बागें, घोड़ों की लगामें तैयार कर सकता हूँ जिन पर सवार होकर तू जंग करे। उसने कहा क्या आज तक मेरे लिए ये नहीं हुआ? यानी ये तो मैं जंग, अरब क्योंकि शहसवार थे, जंगजू थे, जंगे लड़ते थे वो लोग, ये तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ चलिए, मैं आपसे अलहदगी में, तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। किसने कहा? आमिर बिन तुफ़ैल ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उठ खड़े हुए। उसने अरबद बिन रबिया को पहले से समझा दिया था कि जब तुम मुझे उनसे कलाम करते देखो तो उनके पीछे फिर जाना और तलवार का वार कर देना, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक।
وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ پس اربد پیچھے کی طرف سے تلوار کا وار کرنے کے لیے آیا، اس نے تلوار نیام سے کھینچی، میان میں سے باہر نکالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا اور وہ تلوار چلانے پر قادر نہ ہوا، اس کا ہاتھ جام ہو گیا۔ عامر نے اسے اشارے کرنا شروع کر دیے، اشارے سے نعوذ باللہ من ذالک وہ آپ پر وار کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اشارے آپ بھانپ لیے، مڑ کر دیکھا آپ نے پیچھے تو اربد اور جو کچھ اس نے تلوار کے ساتھ کیا تھا اسے دیکھا، یعنی اس کے ہاتھ میں تلوار سونتی ہوئی تھی لیکن وہ چلانے پر قادر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی، اللہم اکفنیہما بما شئت، یعنی اے اللہ تو مجھے ان دونوں سے میری حفاظت فرما اگر تو چاہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے اربد پر بالکل صاف دن میں ایک کڑک مسلط کی، یعنی بادل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، بادل رہا تو پھر بھی بجلی چمکتی وغیرہ، لیکن بالکل صاف ستھرا دن، مطلب آسمان ابر آلود نہیں تھا۔ اس دن ایک کڑک اللہ تعالیٰ اس پر اربد پر مسلط کیا جو اس پر گری اور اسے جلا کر راکھ کر دی، اور عامر بن طفیل بھاگ کھڑا ہوا اور یہ بک رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے اپنے رب سے دعا کی حتیٰ کہ اربد قتل ہو گیا، یعنی تمہاری بددعا کی وجہ سے اربد چل بسا، میں آپ کے علاقے کو گھوڑوں اور جوانوں سے بھر دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہا کہ میں آپ کے خلاف شہ سواروں کو، جنگجوؤں کو اتار کر جنگ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے فعل سے مجھے بچا لے گا، اور قیلا کے دونوں بیٹے یعنی اوس اور خزرج کو بھی لے آؤں گا۔ اچھا، یہ اس نے کہا عامر بن طفیل نے کہ قیلا کے عرب قیلا کے دونوں بیٹوں یعنی اوس اور خزرج یہ مدینے کے دو مشہور بڑے قبیلے تھے، ان دونوں کو بھی میں اپنی مدد کے لیے آپ کے خلاف لے آؤں گا۔ عامر نے سلولیہ عورت کے گھر میں رات گزاری، ایک خاتون ہے سلولیہ قبیلے کی، اس کے گھر میں وہ رات گزارا۔ جب صبح ہوئی تو اپنے ہتھیار لگائے، درا حال یہ کہ اس کی رنگت، اس کا رنگ اس کا بدلا ہوا تھا، صحرا کی طرف دوڑ پڑا اور کہہ رہا تھا اے ملک الموت ظاہر ہو جا، اور شعر پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لات اور عزا کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی ملک الموت میں اپنا نیزہ آر پار کر دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، نہایت حسین و جمیل تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ ہی بدل دیا۔ اس رنگ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور موت کی تمنا کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اپنا پر مارا اور اسے مٹی میں ملا دیا۔ فرشتے نے اپنے پر سے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اسی وقت اس کے گھٹنے پر ایک بڑا چھالا نکلا، وہ پھر سلولیہ کے گھر لوٹا۔ اچھا، اسے مٹی میں لت پت کر دیا فرشتے نے اپنے پر سے مار کر، تو اس کے گھٹنے پر ایک چھالا نکل آیا۔ وہ پھر سلولیہ خاتون کے گھر لوٹا اور کہہ رہا تھا یہ چھالا اونٹ کے غدے کی مانند ہے، یعنی اونٹوں کو جیسے چھالے آتے ہیں ویسا نظر آ رہا ہے، اور موت سلولیہ کے گھر میں ہے، یعنی اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر اس نے اپنا گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو گیا، اسے چلاتا رہا یہاں تک کہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہی وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، یعنی ان دونوں کے شر سے آپ کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہ لہو کی ضمیر حضور کی طرف لوٹاتے ہوئے تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، دائیں بائیں اور ہر طرف سے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وہ دعا کون سی ہے جو حضور علیہ السلام نے؟ اب وہ افراد کے حساب سے دعا کے الفاظ بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دونوں تھے، تو اللہم اکفنیہما یعنی اے اللہ میری حفاظت فرما ان دونوں سے، بما شئت جو جیسے تو چاہے۔ اب اگر کوئی مفرد ہے، اکیلا ہے، تو اللہم اکفنیہ بما شئت اس طرح پڑھیں گے۔ اگر جمع ہے اللہم اکفنیہم، اے اللہ ان تمام کے شر سے میری حفاظت فرما، یہ مطلب ہوگا۔ آمین، اللہم آمین۔ پس وہ نیزے کے ساتھ اور اربد کڑک کے ساتھ ہلاک ہو گیا، یعنی یہ شخص بھی مر گیا اور اربد جو گستاخی کے لیے آیا تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 342۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں یہ ارشاد سواء منکم من اسر القول الی آخرہ نازل فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے پیچھے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت پر مقرر ہیں۔
तबरानी ने हजरत इब्न अब्बास से नकल किया है कि अरबद बिन कैस और आमिर बिन तुफैल मदीने तैयबा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आमिर ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो आप मेरे लिए क्या करेंगे, यानी आप मुझे क्या देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हुकूक मुसलमानों के हैं वो तुम्हें भी मिलेंगे और जो मुसलमानों के फ़राइज़ हैं वो तुम पर भी लाजिम होंगे। यानी मुसलमान इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के अहकाम पर तुम पर लागू होंगे। मुसलमान होने की हैसियत से जो फ़ायदा तुमको पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा और जो फ़राइज़ होंगे वो भी तुम पर लाजिम होंगे। उसने कहा, क्या आप अपने बाद मुझे हाकिम बनाएंगे? फरमाया, ये तेरे लिए और तेरी कौम के लिए नहीं है, ये खिलाफत की जिम्मेदारी तुम्हारे और तुम्हारी कौम के लिए नहीं है। आमिर ने अरबत से कह रखा था, पहले ही प्लानिंग कर चुका था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातों के जरिए नौजुबिल्लाह उनको गाफिल करूंगा तो तुम उन पर तलवार का वार कर देना। ये दोनों इरादे के साथ मंसूबा करके प्लानिंग के साथ आए थे। वो दोनों लौटे। आमिर ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ उठिए। आप उसके साथ खड़े हुए, वो आपसे बातें करने लगा। अरबद ने तलवार निकाली, तन्हाई में आपको लेकर गया कुछ गुफ्तगू करने के लिए और अरबद को उसने रेडी तैयार रखा था। वो बातें करने लगा। अरबद ने तलवार निकाली, फिर जब अपना हाथ तलवार के मुठ पर, दस्ते पर रखा तो वो वहां खुश्क हो गया, हाथ उसका शल हो गया, बिल्कुल जैसे आप मफलूज होते हैं लोग, पैरालाइज जैसे हो जाते हैं, उसका हाथ वैसा बिल्कुल काम नहीं करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर उसे देखा और फिर दोनों से इराज फरमाया, बेरुखी इख्तियार फरमा ली। वो दोनों वहां से निकल पड़े, हत्ता कि जब दोनों रकम में थे, एक मकाम का नाम है, वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने अरबत पर बिजली नाजिल फरमाकर उसे हलाक कर दिया। हवाले के लिए देखिए दुर्र मंसूर जिल्द 4 सफ़ा 89। फिर अल्लाह ताला ने अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा से शदीदुल मिहाल तक ये आयतें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला किसी कौम की आफियत व नियामत को तब्दील नहीं फरमाता, नहीं बदलता, चेंज नहीं करता, हत्ता कि वह कौम अपने अखलाक आलिया और किरदार साफ़ी को अफ़ाल कबीहा और घिनौनी हरकतों से बदल न दे। यानी जिस कौम को खुद अपनी फिक्र ना हो अपनी हालत के बदलने का, अल्लाह ताला भी उसकी मदद नहीं करता। तो ये बात हदीस से साबित है। कुरान की आयत से है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यानी अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक खुद उसको अपनी फिक्र ना हो। अल्लाह जो अपनी हिदायत और इस्लाह का खुद मुतमन्नी ना हो, तमन्ना ना करता हो, उसकी अल्लाह भी मदद नहीं करता। हिदायत के अलावा और भी बहुत सी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत न बदली, न हो जिसको खुद अपनी हालत, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। यानी बंदा अगर एक कदम आगे बढ़े तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ती है। कारोबार नहीं करेंगे, तिजारत नहीं करेंगे, खाली घर में बैठे रहेंगे, जॉब भी नहीं करेंगे, नौकरी भी नहीं करेंगे, तो हालात कैसे बदलेंगे घर के। यानी अब ये आयत मुबारका से बहुत सारी चीजें, मतलब ये है कि इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हम उनको जरूर मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ये फरमा रहा कि रास्ता नहीं बोला अल्लाह, रास्ते बनाऊंगा बोला, और फिर मैं मदद भी करूंगा बोला अल्लाह। और लामे ताकीद है, डबल ताकीद है। जो कोशिश करते हैं हिदायत पाने की, सिराते मुस्तकीम तक पहुंचने की, अल्लाह की जात तक पहुंचने की, तो अल्लाह ताला भी उनकी दस्तगीरी फरमाता है, उनकी मदद करता है। तो इंसान का काम है कोशिश करना। सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है और उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, उसमें कामयाबी अता करना, ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। और जब अल्लाह ताला इन मज़मूम खसलतों वाली कौम को, बुरी आदतों वाली कौम को अजाब दे या हलाक करने का इरादा फरमाए तो उसे कोई टाल नहीं सकता। जब अल्लाह ताला अजाब नाजिल करना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। मरद मसदर बिमाना फ़ाइल है, फला मरद्दला, रद्दा यरुद्दु रद्दन व मरद्दन, ये मसदर मीमी है, मीम से शुरू होने वाला मसदर अरबी में। ये फला मरद्द लहू मसदर है लेकिन माना में इसमें फ़ाइल के है, यानी फला राद्द लहू, यानी ला राद्द लहू। और इज़ा का आमिल वो कलाम है जिस पर जवाब दलालत कर रहा है। व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह, और जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ अजाब का इरादा करता है, किसी कौम को तबाह व बर्बाद करने का वो इरादा कर लेता है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके अजाब को कोई टाल नहीं सकता। इस आयत में दलील है कि अल्लाह ताला की मुराद का खिलाफ मुहाल है। यानी इस आयत से ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो होकर ही रहता है, उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। बेशक। ये थी आयत नंबर
11 کی تفسیر، آیت نمبر 12 ارشاد ربانی ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف اور قدرت کاملہ کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے، اور اٹھاتا ہے دوش ہوا پر، ہوا کے کندھے پر بھاری بڑے بڑے بادلوں کو، وہ وہی ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو کبھی تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی کڑک سے ڈرانے کے لیے، یعنی بجلی چمکتی ہے تو انسان ڈر جاتے ہیں، کبھی ڈرانے کے لیے کرتا ہے ایسا، اور سفر میں بارش کے نقصان سے ڈرانے کے لیے، یعنی کوئی سفر میں ہو اور بارش اگر شروع ہونے والی ہو تو اس کو فکر ہو جاتی ہے، وہ خوف کھانے لگتا ہے، اور بعض اوقات اور بعض جگہ میں کھیتی کے نقصان سے ڈرانے کے لیے، اگر بارش کا موسم نہ ہو اور بارش ہو تو فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، فصلیں تباہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے بارش روک لیتا ہے۔ تو بجلی عام طور پر بجلی کڑکنے کے بعد، چمکنے کے بعد بارش ہوتی ہے، تو بجلی دکھاتا ہے کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے، اور بعض جگہ میں کھیتی کے نقصان سے ڈرانے کے لیے اور بادل سے امید دلانے کے لیے کہ بادل برسے گا، کھیتی سرسبز و شاداب ہوگی، یا گرمی کی حرارت تپش دور ہوگی۔ بارش ہونے سے کئی فوائد ہوتے ہیں، جب بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو ہریالی اگتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، سبزہ اگاتا ہے، فصل ہوتی ہے اور اناج اگتا ہے، اور اگر گرمی کا موسم ہو تو تپش حرارت کم ہو جاتی ہے، گرمی کی تمازت سے لوگوں کو راحت ملتی ہے۔ خوفاً اور طمعاً کی نسب علت کی بنا پر ہے، یعنی یہ خوفاً و طمعاً یہ مفعول بہ ہے۔ بجلی کیوں دکھاتا ہے؟ ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ بجلی چمکتی ہے تو اس کے بعد بارش ہوتی ہے، بارش کی لوگوں کو امید ہوتی ہے، اور مضاف مقدر ہے، یعنی ارادہ خوف اور طمع، یا یہ اخافہ اور اخافہ اطماع کی تعویل میں ہے۔ خوفاً اور طمعاً یہ یا تو اخواف کے معنی، اخافہ یخیف، یعنی ڈرانے کے لیے، باب افعال کے معنی میں ہے، اسی طرح طمع یہاں پر اطماع کے معنی میں ہے، یعنی تو پھر ارادت خوف و طمع، ایک ارادے کا لفظ محذوف ہے جو مضاف ہے، ڈرانے کے خوف سے اور طمع کے خوف سے بجلی دکھاتا ہے۔ یا البرق سے یہ حال ہے، وہ بجلی وہ وہی ہے، اللہ کی ذات وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتی ہے اس حال میں کہ وہ خوف کے لیے ہے یا طمع کے لیے ہے، یا مخاطبین سے ذو کی تقدیر کے ساتھ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یوریکم میں کم ضمیر مخاطب کی ہے، اس کی وجہ سے یہ حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ وہ تم کو ڈرانے یا امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ یا مصدر بمعنی مفعول یا فاعل کی حیثیت سے حال ہے، یہ کم کی ضمیر سے حال ہے، یا پھر خوفاً اور طمعاً مصدر ہے، یہ عربی زبان میں بیس ہے اصل لفظ خوف اور طمع، تو مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں، خوف دلانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہدن للمتقین میں ہدن مصدر ہے، معنی میں ہادن کے ہے، یعنی یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، متقیوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، ہدایت پر چلانے والی ہے۔ السحاب صحابتن کی جمع ہے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، السحاب یہ جمع ہے، اس کا واحد صحابتن ہے، اس کا معنی بادل ہے، کیونکہ یہ بھی ہوا کے ذریعے فضا میں چلتے ہیں۔ قاموس لغت کی کتاب کا نام ہے، قاموس میں بھی اسے صحابتن کی جمع لکھا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ اسم ہے اور اس میں جمع کا معنی ہے، یہ اسم ہے لیکن معنن جمع ہے، اس میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی صفت الثقال لائی گئی، ثقال جمع ہے ثقیل کی، تو یہ معنن جمع ہے اس لیے اس کی صفت بھی جمع لائی گئی، ثقال ثقیلتن کی جمع ہے، یعنی وہ بادل وزنی بھاری ہوتا ہے، بارش اس کے اندر پانی ہوتا ہے، اس بادل میں یعنی وہ بارش سے لبریز ہوتا ہے، پانی سے بھرا ہوا بادل ہوتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بادل پانی کی غربال ہے، بادل کیا ہے؟ پانی کی چھنی ہے، جیسے چھنی میں سے پانی نیچے اترتا ہے ایسے ہی بادلوں سے بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 343۔ یہ تھی آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 13 کی تفسیر بیان کی جائے گی، سورہ رعد کا سلسلہ جو جاری ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔